الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من ذنبه كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا اور ان انسانوں میں بالخصوص مسلمانوں کو جو سب سے بڑی دولت، جو سب سے قیمتی تحفہ اور انعام دیا وہ ایمان کی شکل میں دیا۔ اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ بہت قیمتی دولت ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی قیمتی اور سب سے زیادہ قیمت والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آئے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے کھانا بھی ملا، رہنے کے لیے مکان بھی، اور اس کی اچھی زندگی گزری، اور اللہ نے اسے بڑی دولت بھی دی اور محلات بنوائے، یعنی ہر طرح کی آسائش اور آرام کی چیزیں اسے ملی، لیکن وہ دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اسے دنیا کی ساری چیزیں تو ملی لیکن اسے ایمان جیسی قیمتی دولت نہیں ملی، تو وہ دنیا سے گیا، گویا دنیا سے جب وہ گیا تو وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ دنیا میں آیا اور اسے ہر چیز ملی لیکن وہ ایمان والا نہیں بن سکا، وہ مومن بن کر دنیا سے نہیں گیا تو وہ ناکام ہے۔ لیکن ایک شخص دنیا کے اندر نہ اس کے پاس کھانے کے بہت سے سامان ہیں، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، نہ تو خرچ کرنے کے لیے دولت ہے، لیکن وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا تو وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قد افلح المؤمنون، کامیاب تو بس ایمان والے ہیں۔ اور جو چیز جتنی ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اور اس کے اتنی ہی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، اور ایمان کیسے بچے گا اور کس طرح بچ کر دنیا سے ہم لے کر جا سکتے ہیں، تو اللہ نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا وہ کام کریں، یعنی اعمال صالحہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بچ کر دنیا سے جاتا ہے، اور برائیوں سے اور گناہوں سے یہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ
کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ گناہ کرتے گیا اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور توبہ نہیں کی اس نے، تو وہ سیاہ نقطہ اسی طرح لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو اسے اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ توبہ کر لے، اور اس کا جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایمان اس سے چھن جاتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی ہم سے گناہ ہو گیا، جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی، جو گناہ سرزد ہو گیا، تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ سے نا امیدی یہ کفر ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت جو تلاوت کی ہے، اللہ اس کے اندر دیکھیے اپنے بندوں کو کیسے خطاب کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا قل، اے نبی جی، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ میرے بندوں سے، یا عبادی، آپ میرے بندوں سے جو گناہ گار بندے ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم۔ آج اگر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کی ماں سے کہتا ہے اس سے کہہ دو سمجھ جائے ورنہ بہت برا ہوگا، اس سے کہہ دو سمجھ جائے ورنہ پھر ہم سزا دیں گے۔ باپ اس طرح کہتا ہے کہ اس سے کہہ دو، باپ یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے بیٹے سے کہہ دو۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو جبکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور گناہ کیا، پھر بھی اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے نبی جی میرے بندے سے۔ اللہ یہ نہیں کہتا اس سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، اللہ کہتا ہے میرے بندے سے۔ اگرچہ اس نے گناہ کر کے اب میری عبدیت سے نکلنا چاہا، لیکن میں تو بہرحال اس کا اللہ ہوں، میں تو اس کا پروردگار ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے سے۔ اور اللہ یہ نہیں کہتا ہے جنہوں نے میری نافرمانی کی، جنہوں نے گناہ کیا، اللہ کہتا ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ تو واقعی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس نے تو اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے خسارہ اور نقصان اٹھانے کا ایک راستہ طے کر لیا اور ایک ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اے نبی جی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو۔ یہاں تک کہ جب کوئی شخص، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اتنا بڑا ان سے گناہ ہو گیا کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر بیٹھے ہیں، اتنے دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرانگی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ابو بکر کو تو روتے ہوئے میں نے دیکھا لیکن عمر رو رہا ہے۔ عمر جو کہ اتنے جاہو جلال والے تھے اور اتنے پتھر دل تھے کہ وہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور ان سے عرض کیا کہ عمر کیا بات ہے، تم رو رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے رونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا میں کیوں رو رہا ہوں۔ باہر ایک صحابی بیٹھے ہیں، وہ رو رہے ہیں اور اس طرح سے رو رہے ہیں کہ ان کا رونا دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ اس واقعے میں یہ غور کرنا ہے کہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے نا امیدی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ جب وہ صحابی کو عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، وہ صحابی گرتے پڑتے اور ایک دم مدہوشی میں آتے ہیں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ روتے روتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ بس اللہ سے دعا کر دیجئے، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اگر میں کہوں گا تو، نہ عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر معاف کرے گا، آپ اگر کہیں گے تو معاف کر سکتا ہے۔ بہت کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کئی مرتبہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک کفن چور انسان ہوں، جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ اسے قبر میں دفنا کر چلے آتے ہیں تو میں جاتا ہوں قبر کھود کر اور اس کا کفن نکال کر اسی کو بیچ کر میں اپنا گزارا کرتا ہوں، میں ایک کفن چور انسان ہوں۔ لیکن ابھی 3 دن پہلے آپ نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، ایک عورت کا انتقال ہو گیا، آپ نے اس نماز جنازہ پڑھائی، میں وہاں پر بیٹھا دیکھ رہا تھا اور میں اسی لیے گیا تھا کہ کیونکہ مجھے کفن چوری کرنی تھی۔ جب آپ چلے آئے تو میں رات میں وہاں گیا اور قبر کھود کر اس سے کفن نکال لیا۔ جب کفن نکال لیا تو میری نیت خراب ہو گئی اور مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا، تو میں اس عورت کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا، منہ کالا کر بیٹھا۔ پھر وہ عورت اچانک زندہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں دنیا میں جب تک تھی مجھ پر کسی نے میری عزت پر آنچ نہیں اٹھائی، میری عزت پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، میری عزت کے ساتھ کسی نے کھلواڑ نہیں کیا۔ جب میں دنیا سے چلی گئی تو تم میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، میں اللہ سے کل شکایت کروں گی۔ وہ صحابی اتنا بتانا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل ان کا رنگ بدل گیا، چہرے کی حالت بدل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ میں نہیں معاف کروا سکتا، تو جان اور اللہ جانے۔ وہ صحابی وہاں سے اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جنگل میں جا کر اللہ سے رو رہے ہیں۔ پھر 1-2 دن گزرنے کے بعد جبریل امین آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ 7 آسمان کو آپ نے بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اسی طرح تمام سوال جبریل امین نے کیا کہ آپ نے زمین کو بنائی، یہ شجر و حجر آپ نے بنایا، یہ بر و بحر آپ نے بنایا، یہ چاند ستارے آپ نے بنائے، بارہا اور کئی طرح کے سوال کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تم اس طرح کے سوال کیوں کر رہے ہو؟ میرا تو عقیدہ ہے، میرا تو یقین ہے، میرا تو ایمان ہے کہ ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جب ہر چیز کو بنانے والا، پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے تو اس صحابی سے اور اس بندے سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ اور جو صحابی وہاں پر بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور اس صحابی کو ڈھونڈ کر لا۔ جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر رضی اللہ عنہ کو وہ صحابی مل جاتے ہیں، ایک جنگل میں سجدے میں گرے رو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور انہیں اٹھایا اور کہا کہ چلو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ آئے روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آتے ہی وہ اس قدر رو لیے تھے اور ان کی حالت بالکل پست ہو گئی تھی کہ وہ آ کر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے اللہ نے معاف کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز پڑھ لو پھر بات ہوگی۔ عصر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ ادھر یہ صحابی ابھی 1-2 رکعت ہوئی تھی کہ اس صحابی کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلے گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد، نماز ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کو بلاؤ، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ صحابی دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ان کے کفن دفن کی تیاری ہوئی۔ پھر اس کے بعد تمام صحابہ رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچے قبر کے اندر، قبر پوری تیاری ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک قبر سے باہر آ گئے اور مسکرا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو آپ بالکل رونے کی شکل میں تھے اور آپ کے
چہرے پر سرخی تھی لیکن ابھی آپ مسکرانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابھی میں قبر میں تھا اتنے میں فرشتے آئے اور پوچھنے لگے کہ تم کیوں بھیڑ لگائے ہو, تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. وہ صحابہ کرام کیوں بھیڑ لگائے ہو, تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ, کیونکہ اللہ ابھی ان کا اور اس عورت کا نکاح اللہ خود کرنے والا ہے. اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا. کیا انہوں نے کفر کیا تھا, انہوں نے شرک کیا تھا؟ نہیں, انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا لیکن اللہ نے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا. اللہ تو یہاں تک کہتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اگر تم کفر بھی کرو گے, شرک بھی کرو گے اور مرنے سے پہلے مجھ سے توبہ کر لیے, پھر کلمہ پڑھ لیے, اسلام لا دیے, تو میں کفر شرک کو معاف کر دوں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. سورہ فرقان کی آیت ہے 19ویں پارہ میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی چند صفات بیان کی ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون, یہ رکوع سے یہ صفات شروع ہوتی ہے اور آخری تک یہ صفات اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بتائی ہے. تو انہی صفات کے اندر اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. جو نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے, کسی کی پرستش نہیں کرتے, کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کسی کو معبود نہیں مانتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں. ولا یزنون, اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما, اور جو لوگ یہ کرتے ہیں, جو شخص یہ کرتا ہے وہ گناہ کو پائے گا. اور کیسا گناہ؟ اللہ نے آگے فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ یہ جو گناہ ہے یہ کافروں کے لیے, کافروں کے لیے, کیونکہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے عذاب کو دوہرا کر دیا جائے گا. اور ایمان والوں کی نیکی کو تو 10 گنا اللہ بڑھا دے گا, لیکن ان کے گناہ کو ایک ہی اللہ لکھے گا. کم تو کر سکتا ہے اللہ اپنی غفار, اللہ اتنا بڑا غفور رحیم ہے, کم تو کر سکتا ہے, لیکن ایمان والے کے گناہ اگر ایک اس نے گناہ کیا تو اللہ اسے ڈبل نہیں کرتا, ایک کا ایک ہی رہنے دیتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے کہا یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور ایمان والا کبھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ کافروں کے سزا ہے. اللہ آگے کہتا ہے انہی کافروں کے لیے, اللہ یہ استثناء کے لیے, مگر الا من تاب و آمن, یہاں آمنہ ہے. اگر یہ ایمان والوں کی سزا ہوتی تو آمنہ نہیں آتا یہاں پر, مگر اس نے توبہ کر لیا اور ایمان لایا, یعنی وہ گویا اس نے کفر شرک کر بیٹھا تھا اور ایمان لایا. وعمل عملا صالحا, اور نیک اعمال کیے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تو جب توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. تو آج اگر کوئی عدالت کے اندر کوئی ملزم اگر کسی جرم میں پکڑا جائے اور وہاں پر جائے اور اسے عدالت میں لے جایا جائے اور معافی ہو جائے اور وہ واپس آنے لگے گھر پر, اور اس نے وہ کہہ دیا کہ سر آپ نے مجھے معاف تو کر دیا, مجھے چھوڑ تو دیا, آپ اپنی ڈائری میں جو ہمارا ریکارڈ لکھے ہیں اس ریکارڈ کو بھی ہٹا دیجیے, وہ کہے گا کہ نہیں, تم نے جرم کر دیا, یہ ریکارڈ تمہارا ہمیشہ کے لیے یہاں پر لکھ گیا تھانے کے اندر کہ تم نے اس جرم میں تو پکڑا گیا ہے. لیکن اللہ تو یہاں تک غفور الرحیم ہے, توبہ کرنے والوں سے اس طرح خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ہم ان کے گناہوں کو, یعنی اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ تو ریکارڈ سے بھی بالکل ختم کر دیتا ہے. یہاں تک حدیث کے اندر ہے کہ کوئی بندہ اگر اس نے گناہ کیا اور اس نے پھر توبہ کر لی, توبہ کرنے کے بعد صحیح راستے پر آ گیا, پھر اس کو کسی نے پچھلے گناہ کے, پچھلے جرم کی وجہ سے, پچھلے غلطی کی وجہ سے کوئی بندہ اسے اگر تانا دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تک یہ بندہ اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوگا تب تک اس کی موت نہیں آئے گی. توبہ کرنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. توبہ کرنے والا ایسا ہے التائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ. ابھی ہم نے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی تھی. توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا, بالکل پاک صاف ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آ رہا ہے. توبہ کرنے والا ایسا ہے. اللہ خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو.
اللہ تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے، یغفر الذنوب جميعا، وہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اسے گناہ پر اڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان یہ خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے، وہ تو خطا کار ہیں لیکن بہترین گناہ گار اور خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ ایک بندہ اللہ کے حکم پر بہت چل رہا ہے اور نیکی بہت کر رہا ہے، اور ایک بندہ بالکل گناہ کر رہا ہے، لیکن اس نے توبہ، سچی پکی توبہ کر لی، تو یہ اس سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ معصوم تو کوئی نہیں ہے، لیکن متقی تو ہر انسان بن سکتا ہے، متقی تو ہر مسلمان بن سکتا ہے۔ متقی وہ بھی ہے جس نے نیکی کی، متقی وہ بھی ہے جس نے گناہ کر کے توبہ کر لیا۔ توبہ کرنے والوں سے اس طرح خوش اللہ ہوتا ہے جیسے کہ جنگل میں ایک شخص جا رہا ہے اور اس نے اپنے سامان کو اونٹ پر رکھ کر وہ جا رہا ہے جنگل میں، پھر اسے کہیں نیند آ گئی، اس نے آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا سوچا کہ آرام کر لوں، اور اس کے آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ جب اس کی نیند کھلی تو اس کا ساز و سامان سب گم ہے۔ اب وہ اتنا پریشان، اسے کہیں راستہ بھی نہیں پتا کہ کدھر جائے۔ پھر اچانک اس کی نیند، پھر اسے نیند لگی، پھر وہ سو گیا۔ پھر اچانک جب اس کی نیند کھلی دیکھا تو اس کا سارا ساز و سامان ہے، سب سامان اس کا موجود ہے، تو وہ مارے خوشی کے کہتا ہے یا اللہ میں تیرا اللہ ہوں تو میرا بندہ ہے۔ مارے خوشی کے یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ میں تیرا اللہ ہوں تو میرا بندہ ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی اسی طرح توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ جب کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے لبیک کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ گار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کیا بات ہے، آپ گناہ گار کے لیے 3 مرتبہ کہتے ہیں اور نیک بندے کے لیے 1 مرتبہ؟ اللہ کہتا ہے کیونکہ نیک بندے کے اندر تھوڑا سا اسے اپنے نیکی پر تھوڑی سی اسے امید رہتی ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن گناہ گار جو بندہ ہے اس کی ساری امیدیں تو مجھ سے وابستہ ہے، میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے تو اللہ ہی بخشنے والا ہے، اس لیے میں اس کے لیے 3 مرتبہ کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کر کے اور ابھی سے عصر کی نماز سے لے کر جب تک کہ ہماری زندگی ہے تب تک ہر نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ نیکی کرنا یہ تقویٰ کی علامت، نیکی کرنا، آدمی صرف نیکی کرے، رات بھر نماز پڑھے اور دن بھر گناہ کرے، اسے متقی نہیں کہتے ہیں۔ وہ صرف فرض کی ادائیگی کرے، جو نماز پڑھے اور تمام گناہ سے بچے، اصل متقی یہ ہے۔ متقی کے معنی ہوتا ہے بچنے والا، متقی کے معنی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنا اصل تقویٰ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، سچی پکی توبہ کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر